ہم نے اس دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ اگر سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے، کیا ہم صرف مٹی تھے یا پھر ہمارا وجود کسی حقیقت کا حصہ تھا؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا سائنس بھی اس کا جواب دیتی ہے؟ آج آپ جاننے والے ہیں۔ انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 عالموں کا تعین فرمایا: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ حیات زندگی ان 4 عالموں پر مشتمل ہے اور ہر انسان کو ان 4 عالموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ عالم ارواح سے آئے ہیں، عالم دنیا میں رہ رہے ہیں، مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلے جائیں گے اور عالم آخرت میں قیامت کے دن پھر سے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جب ہمیں پیدا فرمایا تو ارواح کی شکل میں پیدا فرمایا، اور جس عالم میں ہمیں رکھا گیا وہ عالم ارواح تھا۔ عالم ارواح کو عالم ارواح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر صرف روحیں رہتی ہیں، وہاں پر جسم نہیں ہوتا، اور کیونکہ روح پاک اور نورانی ہوتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطالعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہم سبھی ایک اور عالم میں بھی رہ کر آ چکے ہیں، جسے عالم ارواح کہتے ہیں، یعنی روح کو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا کر کے عالم ارواح میں رکھا گیا۔ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روحوں کو انسانوں کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے پیدا کر دیا تھا۔ کائنات میں جب اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو میری عبادت کرے اور مجھے رب تسلیم کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے عالم ارواح کو پیدا کیا اور پھر اپنے خاص نور سے تمام روحوں کو پیدا فرمایا۔ روحیں اللہ تعالیٰ کے نور سے جدا ہو کر بالکل ساکت اور بے جان ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نگاہ سے ان پر شفقت فرمائی اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نورانی الفاظ سن کر تمام روحوں نے کہا، جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی فطرت اور عہد کے ساتھ انسان اس دنیا میں آتا ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد ماحول اس کو اپنے سانچے میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فطری طور پر دین اسلام یعنی دین حق لے کر پیدا ہوتا ہے، مگر بعد میں اس کے ماں باپ اس کو اپنا دین سکھا دیتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا تو ان سے اقرار کروایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے کروایا گیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی دنیا اور دنیاوی حیثیت چاہے گا تو میں اسے وہ عطا کروں گا، اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو میں اسے وہ بھی دوں گا، اور اگر میری ذات میری پہچان چاہتا ہے تو میں اسے وہ بھی عطا کروں گا۔ تمام انسانوں کی روحیں دنیا میں آنے کے بعد، کیونکہ ہماری سوچ اور عقل محدود ہے، اس لیے ہمیں اپنی روحانی زندگی یاد نہیں، لہٰذا اب ہمیں اپنا وعدہ یاد نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ ہمیں بار بار کیا ہوا عہد یاد دلوا سکے اور صحیح راستہ بتا سکے۔ کچھ یہودیوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور تم لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ دنیا میں بھیجے جانے کے بعد روح کی جتنی زندگی متعین کر دی گئی، اس سے ایک لمحہ بھی روح یہاں پر زیادہ وقت نہیں گزار سکتی۔ عالم دنیا حیات انسانی کی دوسری منزل ہے، یہی عالم دارالعمل ہے، اور یہیں پر کیے جانے والے اعمال آگے بھیج دیے جائیں گے۔ عالم ارواح روحوں کا ویٹنگ روم ہے، جہاں پر وہ دنیا میں آنے کا انتظار کرتی ہیں۔ اس کے بعد دنیا